اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، رمضان المبارک کا آغاز ہے اور یہ کتنا برکتوں سے بھرا ہوا، رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس قدر پروردگار عالم کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے دن عطا کیے ہیں کہ جن دنوں کے لیے رسول خدا نے خود ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جو سارے مہینوں سے افضل ہے خدا کے نزدیک، اور اس کے دن دوسرے تمام مہینوں کے دنوں سے بہتر ہیں، اس کی راتیں دوسرے تمام مہینوں کی راتوں سے بہتر ہیں۔ اس مہینے کی ایک ایک ساعت اتنی برکت ہے، اتنی رحمت ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حق تعالیٰ نے ہمیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے۔ وہ پروردگار عالم ہمیں ایسا بزرگی والے ہمیں یہ دن عطا کر رہا ہے۔ ایسے دن ہیں کہ ان دنوں میں سانس لینا بھی تسبیح ہے۔ اس مہینے میں تو سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے اعمال اس طرح سے قبول ہوتے ہیں کہ ہر عمل کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، دعائیں منظور ہوتی ہیں۔ تو بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے کی ایک ایک ساعت سے اس طرح سے ہم اپنے لیے رحمت لے لیں، پروردگار عالم کی برکتوں کو سمیٹ لیں۔ اور یہ وہ مہینہ کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں، اور روزے تو رکھنے ہی ہیں، لیکن اس کی اصل بہار اس مہینے کی جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہے۔ اور یہ وہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اگر اس مہینے میں بھی کوئی شخص خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ جائے گا، وہ کتنا بدبخت ہوگا۔ اور اس مہینے کی جو بھوک و پیاس ہے، روزہ رکھ کر قیامت کے دن کی بھوک و پیاس کا تصور اگر کر لیا جائے تو پروردگار عالم جو ہے کتنا ثواب عطا کرتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نا کہ ہر عمل کا ثواب اس مہینے میں کتنا بڑھ جاتا ہے کہ صدقہ اگر ہم اس مہینے میں دیں، ہم بوڑھوں کی تعظیم کریں، ہم چھوٹوں پہ رحم کریں، ہم رشتہ داروں کے ساتھ نرمی و مہربانی کریں، اور یہ وہ سارے اعمال، وہ ساری نیکیاں کئی گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ روزہ صرف بھوکے یا پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم روزے سے ہوں تو ہمارے تمام اعضاء کو بھی روزے سے ہونا چاہیے۔ ہماری آنکھ روزے سے ہو، ہمارے کان روزے سے ہوں، ہماری زبانیں روزے سے ہوں، ہمارے ہاتھ روزے سے ہوں، ہمارے قدم، ہمارے پاؤں روزے سے ہوں، یعنی ہماری زبان اس طرح روزے سے ہو کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو پروردگار عالم کے حضور میں ناپسندیدہ ہو۔ معصومین نے فرمایا کہ تمہارا روزے دار ہونے کا دن اس طرح کا نہ ہو جیسے تمہارا روزے دار نہ ہونے کا دن ہے۔ جیسے میں نے بھی کہا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حالت روزہ میں اپنی زبان کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے، آنکھوں کو حرام سے بھی دور رکھنا ہے، روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ بس حد یہ کہ ہمارا دل جو ہے، ہم اس طرح عاجز ہوں خدا کے حضور میں، ہمارا دل عیبوں سے پاک ہو، ہمارا باطن مکر و فریب سے پاک ہو، ہمارا بدن آلودگیوں سے پاک ہو، اور اللہ کے سوا دوسرے خداؤں سے بیزاری اختیار کرنی ہے، اور روزے کی حالت میں اپنی محبت و نصرت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ بس یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اپنے بدن اور روح کو خدا کے حوالے اس طرح کر دینا ہے، اور اپنے دل کو صرف اس کی محبت اور یاد کے لیے مخصوص کر دینا ہے، اور اپنے جسم کی ہر عضو کو اس کی فرما بردار بنا دینا ہے، اس طرح جس طرح خدا نے حکم دیا ہے۔ تبھی تو پھر روزے کی بھی وہ ثواب اور وہ منزلت عطا ہوگی جو پروردگار نے ایک رکھی ہے۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک عورت بحالت روزہ اپنی کنیز کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ یہ مستند واقعہ ہے۔ رسول خدا نے کھانا منگوایا اور اس عورت کو بھیج دیا اور کہا کہ یہ کھا لو۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ رسول خدا نے کہا یہ کس طرح کا روزہ ہے کہ جب اپنی کنیز کو برا بھلا کہا؟ تو پتہ چلا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے روزے کو تمام تر قبیح کاموں سے، یعنی کہ بد کرداری سے، بد گفتاری وغیرہ سے حجاب قرار دیا ہے۔ تو بس حقیقت یہ ہے کہ اصل اور حقیقی روزے دار بہت قلیل اور بھوکے پیاسے رہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ تو پروردگار عالم ہمارا شمار حقیقی روزے داروں میں کرے۔ الہیہ خود مولا کائنات نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ہیں جن کے لیے اس میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہ ہو۔ بس یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اس مہینے کے دنوں میں روزہ رکھے، راتیں عبادتوں میں گزارے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے،
تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح باہر آ جائے گا جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے کی ایک ایک ساعت سے ہم رحمت کشید کر لیں، پروردگار عالم کی برکتوں کو حاصل کر لیں۔ اس مہینے میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس مہینے کی بہار جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کریں۔ پروردگار عالم ہم سب پر اپنی نظر رحمت و کرم فرمائے اور ہمیں ایسا نمازی اور ایسا روزہ دار بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔ ہمارا رخ اس مہینے میں بس خدا کی طرف ہونا چاہیے۔ نمازوں کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں تو سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کرنے کے بعد اپنے لیے دعا کریں۔ اور یہ تو بی بی کا بھی طریقہ تھا کہ بی بی سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب مصلی عبادت پر عبادت کے بعد دعا مانگتی تھی تو پہلے سب دوسروں کے لیے دعا مانگتی تھی کہ میرے مولا حسن مجتبیٰ نے بھی پوچھا تھا مادر گرامی آپ دوسروں کے لیے پہلے دعا کرتی ہیں اور اپنے لیے بعد میں دعا کرتی ہیں، تو بی بی نے کیا کہا تھا؟ پہلے جوار پھر دار، یعنی کہ پہلے باقی پڑوسیوں کے لیے دعا پھر اپنے گھر کے لیے دعا۔ اور اس پورے مہینے میں سارے اوقات میں پروردگار عالم اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس پورے مہینے میں اس سے مناجات میں گزاریں، اس طرح سے مناجات میں کہ وہ جواب دیتا ہے اور جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اگر کوئی متقی بندہ اس کو پکارے تو وہ ایک مرتبہ لبیک کہتا ہے، اگر کوئی نیک بندہ اسے پکارے تو وہ اس کو ایک مرتبہ لبیک کہتا ہے، لیکن اگر کوئی گناہگار اس کو پکارتا ہے تو وہ 3 مرتبہ لبیک کہتا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ اگر کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے اس کے پاس اس کی نیکی کا سہارا ہے، اگر کوئی متقی بندہ مجھے پکارتا ہے اس کے پاس اس کے تقویٰ کا سہارا ہے، لیکن گناہگار بندے کا تو کوئی سہارا نہیں ہے اور میں بے سہاروں کا سہارا پروردگار عالم ہوں۔ تو کیوں نہ ہم اس مہینے سے اتنا فائدہ اٹھائیں کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، پروردگار کو پکاریں۔ ہم جیسے گناہگاروں کی پکار پر وہ 3 مرتبہ لبیک کہتا ہے تو اور کیا چاہیے؟ اس مہینے میں خدا سے مغفرت طلب کریں، اس لیے کہ ہم وہ گناہگار بندے ہیں کہ ہماری کمریں تو گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں۔ اس مہینے میں سجدے کر کے ہی ہم اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے تو خود اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا کر کہا کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہیں دے گا اور قیامت میں ان کو جہنم کیا کا خوف نہیں ہوگا۔ تو بس رسول نے بھی یہی کہا تھا کہ اس مہینے میں جو تم نیک اعمال کرتے ہو اور خدا ہم سب کو یہ توفیق دے، لیکن اگر ہم اس مہینے میں وہ بڑے بڑے اعمال کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہو جیسے، تو ہم اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے، تب بھی نبی نے کہا تھا تم اس مہینے میں اگر آدھی کھجور بھی تم صدقہ دے دو گے نا، یا کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی پلا دو گے تو تم آتش جہنم سے آزادی حاصل کر لو گے، کیونکہ پروردگار عالم اس کو بھی پورا اجر دے گا جو اس مہینے میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے گا۔ کوئی بہت بڑے بڑے اعمال کرنے کی اگر توفیق نہیں ہے کہ ہم راہ خدا میں غلام آزاد کریں اس مہینے میں، یا ہم دسترخوان سجا کر مومنوں کو افطاری کروائیں، اگر یہ حیثیت نہیں ہے، یہ توفیق نہیں رکھتے، تو آدھی کھجور بھی اگر کسی کو دیں گے یا ایک گھونٹ پانی کا بھی دیں گے تو پروردگار عالم اتنا ہی ثواب عطا کرے گا، اور اس طرح روز محشر پولیس سرات سے گزارے گا جب دوسروں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے نا پولیس سرات پر سے، تو پروردگار عالم اپنے نیک بندے کو اس تیزی سے وہاں سے گزار دے گا کہ جو شخص اس مہینے میں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا عمل سر انجام دے گا، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کے برابر ہے، اور اس میں یہ وہ مہینہ ہے کہ جب جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو پروردگارہ جنت کے دروازے ہم پر ہمیشہ کھلے ہی رکھنا۔ یہ وہ مہینہ ہے جب جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو پروردگارہ ہم گناہگاروں پر جہنم کے دروازے ہمیشہ بند ہی رکھنا۔ یہ وہ مہینہ ہے جب شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو میں کہوں گی پروردگارہ شیطانوں کو کبھی بھی ہم پر مسلط نہ ہونے دینا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں تو رسول بھی تمام اسیروں کو رہائی عطا کر دیتے تھے، ہر سوالی کو عطا فرماتے تھے، اور یہ وہ عظمتوں، رحمتوں، برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات اس نے ہمیں ایسی عطا کی ہے جس کے لیے وہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ دیکھیے 1000 مہینوں سے
1000 راتوں سے نہیں کہہ رہا، 1000 مہینوں سے افضل رات کہہ رہا ہے۔ اب 1000 مہینوں کو کاؤنٹ کیجئے کہ کتنے سال بنتے ہیں، ان سالوں میں کتنی راتیں آتی، 1000 مہینوں میں کتنی راتیں ہیں، ان راتوں سے افضل بس یہ ایک رات ہے۔ کتنی بڑی نعمت وہ ہمیں اس ایک رات کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ جب ہر دعا قبول ہوگی، جب گناہوں کی بخشش سے طلب کی جائے تو وہ بخش دے گا، جب وہ اپنے گناہ گار بندوں پر رحمت کی نظر کرتا ہے۔ کیسی رات ہے، اور خود ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس مہینے کے دن اور رات میں کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں، کس طرح سے عبادات سر انجام دیں، اور اسی مہینے کی جو 15 تاریخ ہے وہ کتنی برکت اور رحمتوں والی ہے کہ اس تاریخ میں ہمیں وہ ہمارا دوسرا امام عطا کرتا ہے۔ تو وہ پروردگار عالم اس مہینے میں خود صدا دیتا ہے نا، میرے بندو میری طرف آؤ، میری طرف ایک قدم بڑھو کہ میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ یہ آزادی، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس مہینے میں کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو یہ مہینہ ختم ہونے کے بعد اس کی گردن پر گناہوں کا بوجھ رہ جائے۔ وہ پروردگار عالم یعنی اس طرح سے اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ شرط کیا ہے؟ ہم ان سب چیزوں سے بچیں جن سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہے، وہ اعمال سر انجام دیں جن اعمال کو سر انجام دینے کا وہ کہتا ہے، جو اعمال ہمارے سامنے ہمارے رسول نے، ائمہ معصومین نے ہمیں کر کے بھی دکھائے، ہمیں بتائے۔ کتنی دعائیں ہیں، کتنی مناجات ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں، ہر رات کی دعائیں ہیں، ہر رات کے لیے مناجات ہیں، نمازیں ہیں، اور اسی ماہ میں نماز واجب ہم پڑھتے ہیں، ان کے علاوہ نماز شب کا کتنا مقام ہے۔ اس ماہ میں جو نماز شب بھی ادا کرے اور اپنی واجب نماز وقت پر ادا کرے تو پروردگار خود کہتا ہے کہ روز محشر اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اتنا وزن ہوگا کہ اور شاید کسی کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اتنا وزن شاید نہیں ہوگا۔